عامر نے گرم گرم بکرے کی سجی آرڈر کی۔ پلیٹ آتے ہی اس کی خوشبو سے سب کے منہ میں پانی آ گیا۔ عالیہ نے ہاتھ سے ایک بوٹی توڑتے ہوئے کہا، واہ، یہ تو بہت لذیذ لگ رہا ہے۔ عامر نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا، مزے کا تو ہے لیکن مسالہ بہت تیز ہے۔ کھانے کے بعد بچے آئس کریم کے لیے ضد کرنے لگے۔ عامر نے قریبی آئس کریم پارلر سے سب کے لیے آئس کریم منگوائی۔ ابراہیم چاکلیٹ آئس کریم، اسماعیل کو ونیلا اور عالیہ نے اسٹرابری فلیور لیا۔ سب ایک بینچ پر بیٹھ کر مزے سے آئس کریم کھا رہے تھے۔ بچوں کی ہنسی، خوشی کی چہکاریں اور عالیہ کے چہرے کی مسکراہٹ نے عامر کو اندر سے سکون دیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ پارک کی روشنیاں مدھم ہو رہی تھیں۔ عامر نے جمائی لیتے ہوئے کہا، چلو یار، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، اب گھر چلتے ہیں، صبح دکان بھی کھولنی ہے۔ عالیہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور بچوں کو سنبھالنے لگی۔ خوشیوں بھرا دن اپنے اختتام کو پہنچا اور دلوں میں ایک خوبصورت یاد چھوڑ گیا۔ شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ شام کا وقت تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ عامر اور عالیہ صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ دونوں بچوں کی باتیں کر رہے تھے اور ننھی بیٹی پلنگ پر سو رہی تھی۔ اچانک صحن سے اسماعیل کے چیخنے کی آواز آئی، امی! عامر اور عالیہ گھبرا کر فوراً صحن کی طرف بھاگے۔ وہاں دیکھا کہ اسماعیل زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ عامر نے تیزی سے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور نرم آواز میں کہا، بیٹا، کچھ نہیں ہوا، بس ہمت کرو۔ اس نے فوراً فرسٹ ایڈ باکس منگوایا اور احتیاط سے مرہم لگا کر پٹی باندھی۔ اسماعیل عامر سے لپٹا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ رونا بند کر رہا تھا۔ عالیہ ایک کونے میں کھڑی یہ سب منظر خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ عامر کی شفقت، فکر اور نرمی نے اس کے دل کو چھو لیا تھا۔ آج پہلی بار عالیہ کے دل میں عامر کے لیے کوئی جذبہ پیدا ہوا تھا، ایک احساس جو محبت کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے۔ بچے گہری نیند میں سو چکے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ عامر صوفے پر بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کی نظریں صفوں پر تھیں، مگر عالیہ کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ آج کچھ مختلف محسوس کر رہی تھی۔ پہلی بار دل میں ایک نرم سا جذبہ جاگا تھا جو لفظوں میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ عامر کو بہت پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک عامر نے سر اٹھایا اور عالیہ کی نگاہ سے ٹکرا گیا۔ عامر نے چونک کر پوچھا، خیریت ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ عالیہ جیسے ہوش میں آئی، ہڑبڑا کر نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے بولی، کچھ نہیں، میں تو سو رہی تھی۔ عامر نے ہلکا سا کہکا لگایا، جمائی لی اور کہا، اچھا، میں بھی سونے لگا ہوں۔ وہ صوفے پر لیٹ گیا۔ عالیہ نے پھر چپ چاپ اسے دیکھا اور آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر لیٹ گئی، مگر نیند سے پہلے ایک آخری نظر عامر پر ڈالنا نہ بھولی۔ صبح کا وقت تھا۔ عالیہ اور اس کی ساس کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ فرائنگ پین میں انڈے تل رہے تھے اور ساتھ ہی پراٹھے سینکے جا رہے تھے۔ چنے بھی ایک برتن میں گرم ہو رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ بچوں کے چہروں پر نیند کی خمار تھی، مگر ناشتہ دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ نرگس نے رات کا بچا ہوا سالن سادی روٹی کے ساتھ کھایا، جیسے ہمیشہ کھاتی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، یہ سالن تو ہر بار اگلے دن مزیدار لگتا ہے۔ عامر نے نرمی سے کہا، امی، آپ کے ذوق کا بھی جواب نہیں۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی اور ناشتہ خوشگوار ماحول میں جاری تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ راشن کی دکان پر گاہکوں کا رش اب کم ہو چکا تھا۔ دکان کے ایک کونے میں عامر اپنے 3 ملازموں کے ساتھ بیٹھا دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا۔ سامنے تھال میں چکن قورمہ اور گرم روٹیاں رکھی تھیں۔ سب چپ چاپ کھانے میں مصروف تھے۔ اتنے میں عامر کی جیب میں رکھا موبائل فون بجنے لگا۔ اس نے جیب سے فون نکالا تو اسکرین پر عالیہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ عامر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہاتھ دھوئے اور فون ریسیو کیا۔ عامر نے نرمی سے کہا، ہیلو عالیہ؟ عالیہ کی آواز آئی، وعلیکم السلام، آپ کیا کر رہے ہو؟ عامر بولا، بس کھانے پر بیٹھا ہوں۔ سب خیریت ہے؟ بچے کیسے ہیں؟ عالیہ بولی، ابراہیم ابھی اسکول سے آیا ہے، اسماعیل سو رہا ہے۔ عامر نے مسکرا کر کہا، ماشاءاللہ، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ پھر تھوڑا سا توقف ہوا۔ پھر عالیہ کی ہلکی سی شرمیلی آواز آئی۔ عالیہ نے نرمی سے کہا، آج ذرا جلدی گھر آ جانا۔ عامر چونکا، پھر نرمی سے پوچھا، خیر تو ہے؟ کوئی کام ہے؟ عالیہ نے دھیمی آواز میں کہا، نہیں، بس آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔
یہ جملہ سن کر عامر کی آنکھوں میں ایک نرم چمک آ گئی، دل سے مسکراہٹ نکلی۔ عامر نے ہنستے ہوئے کہا، جو حکم ملکہ عالیہ کا۔ عالیہ نے شرماتے ہوئے ہنسی کی آواز دبائی، پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، پھر انتظار رہے گا۔ عامر نے کہا، بس شام 6 بجے تک کام سمیٹ کر نکلتا ہوں۔ عالیہ نے فون بند کرنے سے پہلے کہا، اللہ حافظ، خیال رکھیے گا۔ عامر بولا، تمہارا خیال تو ہر پل دل میں ہے، اللہ حافظ۔ فون بند ہوا تو ملازموں نے مسکرا کر عامر کی طرف دیکھا۔ عامر نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا، کام ختم کرتے ہیں، آج جلدی جانا ہے۔ شام کے 6:30 بجے کا وقت تھا۔ عامر دکان سے فارغ ہو کر آہستہ آہستہ قدموں سے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ دل میں عجیب سی خوشی تھی، جیسے دل بے وجہ دھڑک رہا ہو۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے بیل دی۔ اندر سے نرگس کی آواز آئی۔ نرگس نے عالیہ سے کہا، عالیہ بیٹا، ذرا دروازے پہ دیکھنا کون ہے۔ عالیہ جو اندر ہی بیٹھی تھی مسکرا دی۔ دل نے فوراً پہچان لیا تھا کہ یہ بیل عامر کی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے عامر کھڑا تھا۔ عامر نے جب عالیہ کو دیکھا تو جیسے پل بھر کے لیے وقت تھم گیا۔ وہ چند لمحے وہیں رک گیا، نظریں ہٹائی نہ ہٹیں۔ عالیہ نے ہلکی سی شرماتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکائیں۔ آج عالیہ نے ہلکی گلابی لون کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، ہونٹوں پر گلابی لپسٹک، آنکھوں میں سادگی، چہرے پر نرمی اور دلکشی تھی۔ بالوں کو سلیقے سے پیچھے باندھا ہوا تھا۔ روشنی میں وہ منظر جیسے کسی پینٹنگ کی تصویر لگ رہا تھا۔ عامر نے بے ساختہ کہا، ماشاء اللہ، آج تو لگ رہا ہے جیسے گلاب نے انسان کا روپ دھار لیا ہو۔ عالیہ نے شرما کر نظریں جھکا لیں اور دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا، آئیے، اندر سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ عامر مسکراتا ہوا اندر آیا۔ صحن میں نرگس اور اسحاق پہلے سے بیٹھے تھے۔ عامر جا کر صوفے پر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ عالیہ نے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ فریش ہو جائیں، میں سب کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ عامر نے ہلکے انداز میں کہا، آج چائے سے زیادہ تمہاری مسکراہٹ نے دن بنا دیا ہے۔ عالیہ مسکرا کر کچن کی طرف بڑھ گئی اور عامر کے دل میں اس کی محبت کچھ اور گہری ہوتی چلی گئی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ گھر میں سکون تھا۔ بچے دن بھر کی شرارتوں کے بعد آخرکار سو چکے تھے۔ عالیہ نے پہلے اسماعیل کو اپنی گود میں سلاتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار کیا، پھر ابراہیم کو کمبل اڑاتے ہوئے آہستہ سے تھپ تھپایا۔ عامر صوفے پر بیٹھا ٹی وی پر خبریں دیکھ رہا تھا۔ تبھی عالیہ کمرے میں آئی اور آہستہ سے بولی، عامر، مجھے ہلکی پھلکی بھوک لگ رہی ہے، اگر نمکو یا چپس ہوں تو لے آئیں نا۔ عامر نے مسکرا کر کہا، بس اتنی سی بات، ابھی لے کر آیا۔ عامر فوراً چپل پہنتے ہوئے باہر نکل گیا۔ عالیہ نے دروازہ بند کیا اور کمرے کی ہلکی ہلکی روشنی میں آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے گلابی رنگ کا خوبصورت نائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا، بال کھلے، ہونٹوں پر ہلکی لپسٹک، چہرے پر فطری شرم اور آنکھوں میں کچھ خاص چمک۔ چند منٹ بعد عامر ہاتھ میں چپس اور نمکو کا پیکٹ لیے واپس آیا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے اندر داخل ہوا اور کمرے میں قدم رکھا، اس کی نظر سامنے کھڑی عالیہ پر پڑی۔ عامر وہیں دروازے پر ٹھٹک گیا۔ ہاتھ میں چپس اور نمکو کے پیکٹ جیسے منجمد ہو گئے۔ نظریں عالیہ پر جم گئیں۔ عامر نے آہستہ سے کہا، عالیہ، یہ سب؟ عالیہ نے دھیرے سے مسکرا کر جواب دیا، آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ عامر آہستہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ عامر نے آہستہ سے کہا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، دل چاہتا ہے وقت یہیں رک جائے۔ عالیہ نے شرماتے ہوئے نظریں جھکائیں اور کہا، میں جانتی ہوں آپ نے بہت صبر کیا اور اب شاید میں بھی تیار ہوں۔ کمرے کی روشنی دھیمی ہو گئی۔ جذبات کی خوشبو ہوا میں پھیل گئی۔ چپس اور نمکو میز پر رکھ دیے گئے۔ اب صرف دو دلوں کے درمیان بے الفاظ مکالمہ باقی تھا۔ رات کے پرسکون لمحے میں عالیہ عامر کے بازوؤں میں لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ساری باتیں ہو رہی ہوں۔ عامر نے نرمی سے عالیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا تو عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، عامر، مجھے ایک بیٹی کی خواہش ہے، کاش ہماری ایک ننھی پری ہو جو آپ جیسی محبت کرنے والی ہو اور میری جیسی ضدی۔ عامر نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اگر ہماری بیٹی تم جیسی ہوئی تو میں دنیا کا سب سے خوش نصیب باپ بنوں گا۔ یہ سنتے ہی عالیہ کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ آ گئی۔
اور وہ مزید قریب ہو گئی۔ لمحے تھم سے گئے اور محبت نے دونوں کے دلوں کو اور بھی قریب کر دیا۔ چند ہفتے گزر چکے تھے، موسم خوشگوار تھا، مگر عالیہ کی طبیعت کچھ دنوں سے عجیب سی ہو رہی تھی۔ اکثر صبح اٹھ کر اسے متلی ہوتی، طبیعت بھوجل لگتی اور ہر تھوڑی دیر بعد اسے الٹیاں آنے لگتی۔ ایک دن عالیہ صحن میں بیٹھ کر بچوں کو ناشتہ کرا رہی تھی کہ اچانک اس کا دل گھبرانے لگا۔ نرگس نے جب عالیہ کو یوں چہرہ زرد اور کمزور دیکھا تو فوراً قریب آئی۔ نرگس نے فکر مند ہو کر کہا، بیٹا تمہارا رنگ کیوں اڑ گیا ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آؤ میں تمہیں اسپتال لے چلتی ہوں۔ عالیہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، امی پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت خراب ہے، شاید میں پریگننٹ ہوں۔ نرگس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ارے واہ میری بچی، تم نے تو میرا دل خوش کر دیا، اللہ تمہاری زبان کو مبارک کرے۔ اسپتال جا کر چیک اپ ہوا۔ لیڈی ڈاکٹر نے تمام علامات سننے کے بعد مسکرا کر ٹیسٹ تجویز کیے۔ ڈاکٹر نے کہا، پہلے یہ ٹیسٹ کروا لیں، پھر ہم حتمی طور پر کچھ کہہ سکتے ہیں۔ 2 دن بعد جب رپورٹ آئی تو نرگس اور عالیہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس پہنچی۔ ڈاکٹر نے رپورٹ کھولی، مسکرائیں اور پھر ان دونوں کی طرف دیکھ کر بولی۔ ڈاکٹر نے خوشخبری دی، مبارک ہو عالیہ، آپ پریگننٹ ہو۔ نرگس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً عالیہ کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ نرگس بولی، اللہ تیرا شکر ہے، ہمارے گھر میں ایک اور خوشی آنے والی ہے۔ عالیہ بیٹا تم نے تو میرے دل کو خوش کر دیا۔ عالیہ کے لبوں پر خاموش مسکراہٹ آ گئی اور دل جیسے خوشی سے بھر گیا۔ آج وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے وجود میں ایک اور ننھی جان دھڑک رہی تھی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا۔ عامر دکان پر گاہکوں کو سنبھال رہا تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر عالیہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ عالیہ نے نرمی سے کہا، ہیلو عامر، ایک گڈ نیوز ہے آپ کے لیے۔ عامر نے چونک کر مسکراتے ہوئے پوچھا، ارے واہ، کیسی گڈ نیوز؟ جلدی بتاؤ۔ عالیہ نے ہنستے ہوئے کہا، فون پر نہیں بتاؤں گی، گھر آؤ گے تو بتاؤں گی۔ عامر نے پوچھنا چاہا، اچھا بتاؤ تو۔ عامر کی بات ادھوری رہ گئی اور عالیہ نے فون کٹ کر دیا۔ عامر نے حیرت سے فون بند کیا، لیکن دل میں ایک تجسس کی لہر دوڑ گئی۔ شام کو جیسے ہی وہ گھر پہنچا، عالیہ نے اسے بتایا کہ تم بابا بننے والے ہو۔ عامر نے حیرت، خوشی اور محبت سے لبریز لہجے میں کہا، سچ؟ واقعی؟ عالیہ نے شرماتے ہوئے سر ہلایا۔ عامر کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ پھیل گئی جیسے دنیا کی سب سے قیمتی نعمت اس کے قدموں میں آ گئی ہو۔ اس نے آہستہ سے عالیہ کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا۔ شروع کے 3 ماہ عالیہ کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے۔ ہر صبح اسے متلی ہوتی، جو کچھ کھاتی وہ الٹی ہو جاتا۔ نرگس اور عامر اس کا بہت خیال رکھتے۔ عامر صبح دکان پر جانے سے پہلے فریش جوس بناتا اور نرگس عالیہ کو دودھ یا نرم کھانے دیتی، مگر اکثر عالیہ سب کچھ اگل دیتی۔ عامر شام کو جب گھر آتا تو چپ چاپ عالیہ کے پاس بیٹھ جاتا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا اور کہتا، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر ننھی پری ہماری گود میں ہوگی۔ 3 ماہ بعد عالیہ کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ اب وہ تھوڑا بہت کھانے پینے لگی تھی۔ 5ویں مہینے میں جب الٹرا ساؤنڈ کروایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا، مبارک ہو، آپ کے پیٹ میں بیٹی ہے۔ یہ سن کر عالیہ اور عامر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ عامر نے مسکرا کر کہا، بیٹی بالکل عالیہ جیسی ہوگی، پیاری اور نرمی سے بولنے والی۔ عالیہ نے کہا، نہیں، بالکل آپ جیسی صابر، شفیق اور سمجھدار۔ دونوں کی ہنسی گونج گئی۔ 9 ماہ مکمل ہو چکے تھے۔ عامر اور عالیہ کی زندگی محبت، خیال اور امیدوں سے بھر چکی تھی۔ ہر شام دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے قریبی پارک میں واک کے لیے جاتے۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا کہ روزانہ ہلکی واک سے نارمل ڈیلیوری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، گھڑی رات کے 2:30 بجا رہی تھی۔ پورا گھر نیند میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک عالیہ کے قرانے کی آواز نے سکون توڑ دیا۔ عالیہ نے درد سے کہا، عامر، لگتا ہے وقت آ گیا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ عامر فوراً گھبرا کر اٹھا، جلدی سے ماں کو جگایا اور رخسار کو بھی ہوشیار کیا، جو ان دنوں اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ وہیں قیام پذیر تھی۔ عامر نے فوراً فیصلہ کیا، امی میں عالیہ کو ہسپتال لے جا رہا ہوں، بچوں کا خیال رکھیے گا۔ نرگس نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں بچوں کو اپنے پاس لے لیا۔ عالیہ کو رخسار نے سہارا دیا۔ عامر نے گاڑی نکالی اور تینوں فوراً ہسپتال روانہ ہو گئے۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ عالیہ ڈیلیوری وارڈ میں تھی۔ عامر کبھی دعائیں مانگ رہا تھا،
کبھی حال میں چکر کاٹ رہا تھا۔ رخسار بھی خاموش بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شام کے 6:50 پر نرس باہر آئی۔ نرس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ نرس نے خوشی سے کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ ماں اور بچی دونوں خیریت سے ہیں۔ عامر کے چہرے پر جیسے سورج نکل آیا۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے رخسار کا شکریہ ادا کیا اور فوراً وارڈ میں داخل ہوا۔ عالیہ بیڈ پر کمزور مگر مسکراتی لیٹی۔ پیدا ہوتے ہی بچی کو ماں کے سینے سے لگا کر رکھا گیا تاکہ وہ ماں کی گرمائش محسوس کرے۔ عالیہ نے آنکھوں میں تھکن کے باوجود ماں بننے کی مکمل خوشی محسوس کی تھی۔ اگلے دن ہسپتال میں پرسکون گزرا۔ ڈسچارج کے وقت نرگس، ماہ رخ اور رخسار سب بچی کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے، گڑیا اور چھوٹے جوتے لے کر آئے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی خوشیوں کا سما تھا۔ جیسے ہی عالیہ نے بچی کو گود میں لیے دروازہ پار کیا، گھر کی فضا میں محبت اور برکت بھر گئی۔ ابراہیم اور اسماعیل دونوں دوڑ کر آگے آئے۔ ابراہیم خوشی سے بولا، امی، یہ ہماری بہن ہے، کتنی پیاری ہے۔ عالیہ نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، اب تم بڑے بھائی ہو، دھیان رکھنا اس کا، مگر آرام سے، شور کرو گے تو نیند خراب ہو جائے گی۔ ابراہیم نے سر ہلا کر کہا، اچھا امی، میں بالکل آہستہ بولوں گا۔ اسماعیل نے ننھی بہن کی طرف جھانک کر ہنسنا شروع کر دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عامر نے بچی کو آہستہ سے اپنی باہوں میں لیا اور عالیہ کی طرف دیکھ کر بولا، یہ ہمارا خواب تھا جو آج حقیقت بن گیا۔ عالیہ نے نرمی سے کہا، اور یہ خواب صرف تمہارے صبر اور محبت کی وجہ سے سچ ہوا ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن دلوں میں خوشی کی آوازیں گونج رہی تھی۔ نئی زندگی کے سفر میں محبت، تحفظ اور مکمل خاندان کی ایک نئی شروعات ہو چکی تھی۔ ایک ہفتے کی سوچ بچار اور ناموں پر مشورے کے بعد دونوں نے متفق ہو کر ننھی پری کا نام رکھا، زاویہ۔ ننھی زاویہ کی آمد نے صرف گھر کو خوشیوں سے بھر دیا، بلکہ عامر اور عالیہ کے درمیان محبت کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ کمرہ روشن تھا، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ ننھی پری پلنگ پر سو رہی تھی اور گھر کے تمام افراد ایک ساتھ صحن میں بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ نرگس نے ہنستے ہوئے کہا، شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں یہ خوشی کے دن دوبارہ دکھائے، ورنہ شہزاد کے انتقال کے بعد یہ گھر خوشیوں کے لیے ترس گیا تھا۔ رخسار ہنستے ہوئے بولی، ابھی تو بچوں کا شور سننا باقی ہے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، سب کم پڑ جائیں گے۔ عامر نے شرارت سے رخسار کو چھیڑا، رخسار، تمہارے بیٹے تو اب بڑے ہو گئے ہیں، ذرا ہمیں بھی کچھ سکھا دیں بچوں کو سنبھالنے کا فن۔ رخسار نے ہنستے ہوئے کہا، بس بھائی جان، اب آپ استاد ہو، آپ سے ہی سیکھیں گے سب۔ اسی دوران عالیہ نے شرماتے ہوئے کہا، بچپن میں میں نے اپنی امی کا میک اپ سیٹ خراب کر دیا تھا اور پھر امی نے میری ایسی پٹائی کی کہ آئندہ کے لیے میں نے امی کے میک اپ کو ہاتھ لگانے سے توبہ کر لی۔ سب کہہ کہا لگا کر ہنسنے لگے اور فضا میں خوشیوں کی خوشبو پھیل گئی۔ رات کا وقت تھا، سب سو چکے تھے۔ عالیہ کمرے میں شہزاد کی تصویر کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے تصویر کو ہاتھ میں اٹھایا اور آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگی۔ عالیہ نے آہ بھری اور دھیمے لہجے میں کہا، شہزاد، تمہارے جانے کے بعد زندگی بہت بدل گئی۔ ہر دن تمہاری یاد آتی ہے، لیکن تم جانتے ہو اب میرا دل عامر کی طرف مائل ہو چکا ہے۔ وہ تمہاری طرح نہیں، لیکن وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ وہ بچوں سے تم سے زیادہ محبت کرتا ہے اور میں اب اس سے سچی محبت کرتی ہوں۔ عالیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ تصویر کو چومتے ہوئے بولی، مجھے یقین ہے مجھے خوش دیکھ کر تم بھی خوش ہوگے، کیونکہ تم ہمیشہ میری خوشی چاہتے تھے۔ رات کا پرسکون وقت تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ باہر بارش کی ہلکی بوندیں کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا رہی تھیں۔ پلنگ پر عامر بیٹھا تھا اور عالیہ اس کی باہوں میں سمٹی ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی عامر کے کندھے سے لگی ہوئی تھی اور دونوں کے چہروں پر سکون اور محبت کی چمک تھی۔ عامر نے نرمی سے عالیہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، پتہ ہے عالیہ، زندگی نے ہمیں کئی موڑ دکھائے، کئی دکھ دیے، لیکن جو خوشی تمہارے ساتھ ملی ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ عالیہ نے آہستہ سے کہا، عامر، میں نے تمہیں قبول تو کیا تھا بچوں کے لیے، لیکن آج میں دل سے تمہیں چاہتی ہوں۔ تم نے مجھے عزت دی، سہارا دیا، محبت دی۔ میں خوش قسمت ہوں کہ تم میری زندگی میں ہو۔ عامر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اور میں وعدہ کرتا ہوں ہر لمحے تمہیں وہ عزت، وہ محبت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔
ہم دونوں مل کر ایک نئی دنیا بسائیں گے، صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی۔ عالیہ نے مسکرا کر کہا، میں چاہتی ہوں کہ ہماری بیٹی تم پر جائے، وہ تم جیسی ہو، نرم دل، ذمہ دار اور محبت کرنے والی۔ عامر نے ہنستے ہوئے کہا، اور مجھے امید ہے وہ تم جیسی ہو، خوبصورت، مضبوط اور پیار کرنے والی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک حسین لمحہ آیا، صرف دلوں کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ پھر عالیہ نے آہستہ سے عامر کی گردن میں باہیں ڈال دی اور اپنی پیشانی اس کے ماتھے سے لگا دی۔ عامر نے نرمی سے اس کا چہرہ تھاما اور کہا، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں عالیہ۔ عالیہ نے دھیرے سے کہا، اور میں بھی عامر، تم ہی میری دنیا ہو۔ پھر دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوب گئے اور آہستہ آہستہ ان کے چہرے قریب آئے۔ ایک جذباتی لمحے میں دونوں کے ہونٹ مل گئے۔ یہ بوسہ نہ صرف محبت کا اظہار تھا، بلکہ ان کے رشتے کی تکمیل کا نشان تھا۔ محبت جیت چکی تھی، زخم بھر چکے تھے اور دو دل ایک ہو چکے تھے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔